بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے بڑی دھوکے باز مخلوق آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ میں یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اسی بات کا اظہار فرمایا کہ اگر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے تو کیا وہ اطاعت کا راستہ اختیار کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 75۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ، اور اگر، رحمناہم، ہم ان پر رحم فرمائیں، فکشفنا، اور دور کر دے، ما، جو ہے، بہم، ان کے ساتھ، من در، تکلیف سے، لا لجو، تو یہ بہکنے لگیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھا دھند۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اندھا دھند جم کر بہکنے لگیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات کی طرف سے کفار پر یہ جو سختی ہے بلا وجہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی تمرد، سرکشی اور عناد میں بہت آگے جا چکے ہیں، اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ان پر حق بات اثر کرتی ہی نہیں۔ جس طرح کے سورہ انفال پیچھے ہم پڑھ کے آئے، 23ویں آیت مبارکہ ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ آیت مبارکہ لے کر آئے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ رب کائنات کو اگر معمولی سی بھی رمق مل جاتی ان میں کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حق بات ضرور سناتے، اور اگر ان کو سنا بھی دیتے تو یہ منہ پھر کر چل دیتے۔ اور اسی طریقے سے پیچھے سورۃ الانعام کی 27، 28 اور 29ویں آیت مبارکہ گزری ہے، امام صاحب لے کر آئے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ جب یہ ظالم آگ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس لوٹ جائیں اور اپنے رب کی آیات مبارکات کو نہ جھٹلائیں، ہم ایمان والے ہو جائیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس سے پہلے پوشیدہ رکھتے تھے اسے ظاہر کر دیا،
اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو واپس دنیا میں لوٹا دیں تو جس چیز سے ان کو منع کیا تھا وہ کام یہ دوبارہ کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ یہی دنیا ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہاں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا قیمتی اور بڑا پیارا جملہ بیان فرمایا، کہتے ہیں فَهَذَا مِن بَابِ عِلْمِهِ تَعَالَى بِمَا لَا يَكُونُ وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ، یہ رب کائنات نے اپنے علم سے معلوم کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور امام ضحاک سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی لو کا لفظ آیا نا تو یہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے آیا ہے جو کبھی بھی کسی قیمت پر ہو ہی نہیں سکتی، جس کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں خاص طور پر امام ابن جریر شامل ہیں، پھر امام ابن جزی، ماضی قریب میں امام شنقیطی اور امام سعدی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم، اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ اگر یہ بدبخت جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ہم ان پر رحم کھا لیں اور ان کو دنیا میں قحط، فقر و فاقہ، بھوک ننگ کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اپنے کفر میں، گمراہی میں جو حدود یہ پار کر چکے ہیں یہ وہی رہیں گے، اور ان کو حق اور باطل کی بالکل پہچان نہیں ہوگی۔ زیادہ تر اہل علم، خاص طور پر امام ابن جزی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے قحط کی دعا کی اور ان پر اتنی بھوک مسلط ہو گئی کہ چمڑے کھانے لگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب تھا، اور اللہ نے وہ عذاب ٹالا بھی۔ جب ٹالا تو پھر بھی یہ باز نہیں آئے، اپنی سرکشی پر یہ ڈٹے رہے، اور یہی حال ہر دور کے منکرین کا ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ کو ایک مثال دوں گا، پرانی بات ہے، 80 کی دہائی کی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ آدمی زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا، تو وہ آدمی مسجد کی طرف کبھی رخ نہیں کرتا تھا، حالانکہ خاندانی پس منظر ٹھیک ٹھاک دینی تھا۔ تو ایک حادثے کے نتیجے میں اس کے اوپر تھریشر مشین الٹ گئی، گندم گانے والی مشین اس کے اوپر گر گئی۔ قسمت اچھی تھی، جان بچ گئی، بری طرح زخمی ہوا، اور اس کا علاج جاری تھا۔ میں ذاتی طور پر اس سے مل چکا ہوں 1 سے زیادہ مرتبہ۔ اب جب وہ زخمی تھا تو اس وقت چیخو پکار کرتا تھا کہ جی میں ٹھیک ہو گیا تو میں نے تو مسجد سے نکلنا ہی نہیں، 5 وقت کی نماز تو 5 وقت کی نماز ہے، میں تو کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب تندرست ہو گیا تو پھر وہی حالات، پھر وہی صورتحال، اسی طریقے سے نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق، نہ قرآن کے ساتھ، نہ کوئی مسجد کے ساتھ، اور وہی نشے اور وہی تمام چیزیں۔ تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ اس حوالے سے تفسیر البحر المحیط اور تفسیر طبری، امام سیوطی کی اسباب النزول
اور پھر صحیح ابن حبان، مستدرک الحاکم وغیرہ میں ایک روایت بھی ہمیں مل جاتی ہے کہ جب ثمامہ بن اثال کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا، تو انہوں نے اہل مکہ کا راستہ روک لیا، کہنے لگے تمہارے پاس مکہ والوں اس وقت تک ایک دانہ بھی نہیں جا سکتا جب تک کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا اور مکہ والے پھر وہ چیزیں کھانے پر مجبور ہو گئے جن کا نام سننا بھی انسان گوارا نہیں کرتا۔ تو اس وقت اہل مکہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، کیا آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جی۔ تو کہنے لگے آپ اللہ کے سچے رسول ہونے کے دعوے دار ہیں تو آپ ہمارے بچوں کو بھوکا مروا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، جیسے میں نے اوپر عرض کیا کہ اس آیت کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے تفسیر البحر المحیط میں پوری تفصیل موجود ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ مجھے اور آپ کو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ تفسیر روح البیان میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ میں اور آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر کا شیطان، ہمارے اندر کا فرعون مرتا نہیں؟ اور اگر غور کیا جائے تو ایسا ہی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں تباہی اور بربادی کا آغاز جو ہے نا وہ غرباء، فقراء اور مساکین سے نہیں ہوتا۔ غریب آدمی کے دل میں امیر کی نسبت پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے، جبکہ امیر آدمی معاشرے کے اندر بہت سارے فتنے اور فساد کا سبب بنتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک دنیا کے کسی معاشرے میں کسی غریب آدمی نے کوئی غلط رسم، کوئی غلط رواج شروع نہیں کیا، تو پھر یہ دولت مند جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹالتے ہیں تو یہ اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے تاکہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔